السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ الہی آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ یوسف آیہ نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ ودخل معه السجن فتيان، قید خانے میں 2 غلام اور بھی تھے، ساتھ داخل ہوئے جب یہ قید میں ڈالے گئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں رکھے ہوئے ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو ایک نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے تقریریں کی تھی؟ کیا آپ نے کچھ بتایا تھا کہ دیکھو سنو میں بڑا انبیاء کی اولاد میں سے نہیں، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی اندر اٹھنے والی وائب سے۔ یہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں نا، جانور بھی معصوم جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی پیٹ رکھیں آپ، کوئی پیٹ ہے جو آپ کی آواز سنتے ہی لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور کوئی ہوتے ہیں جو آپ کی گودوں میں آ کے ہمیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے لڑکھڑاتے ہیں، اور کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کی گودوں میں آ کے بیٹھتے ہیں ان کی وائبس کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بچے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کی وائبز میں ترشی ہوتی ہے، بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے، ان کو وہ بلائیں سے بڑے پیار کر کے ان کو بلائیں اپنی طرف، نہیں جاتے بچے ان کی طرف۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ابھی لاپرواہی میں آ کے بیٹھے ہیں تو بچے خود سے آ کے ان سے دعا سلام کر رہے ہیں، ان کی گودوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اندر کی وائبز ہوتی ہیں جو نیک وائبز ہوتی ہیں، جن کے اندر ایک میگنیزم ہوتا ہے۔ اگر جانور اپنے مالک کو اس طرح ان وائب سے پہچانتا ہے تو انسان تو کیوں نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ خاص الخاص انسان ہے، یہ نیک روح ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے آپ بہت نیک انسان ہیں، آپ ہمیں ان کی تعبیر بتائیے۔ یہاں جو یوسف علیہ السلام آپ بات کریں، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، کہنے لگے جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب کھانا جو لنچ ملنا ہوگا اس سے پہلے بات ہوئی ہے، اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم اور علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا، اس سے پہلے تمہید باندھی۔ اب یہ کیوں بتاؤں گا، کس لیے بتاؤں گا؟ کیونکہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ سامیہ آپ آگے آ جائیں، پیچھے رہ کے تھوڑا سا اور پیچھے ہو گئی ہیں، آ جائیں آگے آ جائیں، تھوڑی آپ کی وہ جو انرجی میں اضافہ ہوگا پھر۔ تو یہاں پہ کیا کہنے لگے کہ میں یہ علم جس کی وجہ سے میں تمہیں تعبیر دینے والا ہوں، یہ علم وہ ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ پہلا انٹروڈکشن رب کا کروا دیا بڑے خوبصورت انداز سے۔ واقعہ یہ کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ اپنے خاندان کا انٹروڈکشن بھی دے دیا۔ اللہ کے تعارف کے بعد یہ بھی بتا دیا، پتہ چلتا ہے مصر کے قانون میں، مصر کے لوگوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی عزت تھی، ان کا نام آلریڈی ان کے لوگوں کو پتہ تھا۔ تو
تو جب آپ نے یہ لنک دیا کہ ایک تو میں اللہ کی مرضی سے علم اس رب نے دیا جو میں ہمارا تمہارا مالک ہے، دوسرا میں ان کے خاندان سے ہوں جو یہ اور یہ ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ لڑی تو بڑی مضبوط ہے، انبیاء کی لڑی ہے یہ تو۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی جو نبی ہوتا ہے نا وہ سراسر اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اے زندان کے ساتھیو یا صاحب السجن، تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہوتے ہیں یا کہ ایک رب جو سب پر غالب ہے؟ اب دیکھیں تعبیر نہیں ابھی بتائی، اب ان کے اندر کوشچن کر کے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ان سے ایک اتنا سمپل کوشچن کیا کہ تم بتاؤ کہ بہت سارے رب بہتر ہوں گے، بہت سارے آقا، جس کے ایک غلام کے بہت سارے آقا ہوں وہ بہتر ہوتا ہے، یا کہ جس غلام کا ایک ہی آقا ہو؟ اس کو چھوڑ کر جس کی تم بندگی کرتے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں، بس یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ ان الحکم الا للہ، فرما روائی تو اقتدار کا مالک تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کا حکم ہے خود اس کے کہ تم اس کی بندگی نہ، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی طریقہ زندگی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی قائم ہونے والا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ ان دو آیتوں کی تلاوت سنیے۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اپنا انٹرسٹ تھا بات کو آس کرنے میں، اس کی 100% اب توجہ لگی ہوئی تھی۔ جس کو کچھ اپنے مسئلے کا حل چاہیے ہوتا ہے نا، وہ غائب نہیں ہو سکتا، وہ ادھر ادھر کی نہیں سوچ سکتا، وہ پوری طرح چکنا ہوتا ہے کہ مجھے بات بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو تمہید باندھی گئی وہ ایک دم ان کے دل میں چلی گئی، ہاں۔ اور اس کے بعد اب کہتے ہیں، بتاتے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے ساتھی ہو، ساتھی دیکھیں اپنا ساتھی کہاں ہے، اے میرے ساتھی ہو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کو، شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس طرح اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ تو اب ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ تقدیر الہی پڑھ جاتی ہے جب یہ تعبیر بول دی جاتی ہے۔ اب یہ تو سچی بات تھی، سچے نبی تھے، تعبیر جانتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو پتہ تھا، انہوں نے پوچھنے والوں نے خود پوچھا، اب جو پوچھا تو اب وہ بات پڑی۔ اب کہا جاتا ہے کہ پھر دونوں میں سے ایک کو پھانسی ہوئی اور دوسرے کو آزادی ملی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر ضرور کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے، روایت سنتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس بات جو انہوں نے اختیار کی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پسند نہیں آئی تھی کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے انہوں نے بندوں کو بیچ میں کیوں ڈالا نا۔ حالانکہ انسان کو انسان کا اسباب تو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا شیطان نے بس اس کو بلا دیا، اور وہ کئی سال اس میں کہا جاتا 8-9 سال بعد میں پڑے رہے اس میں، اور اس بندے کو یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے کیا وعدہ لیا تھا۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات، یہاں تک کہ اس کے بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے ان میں سے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کے مطلب نہیں مانتے جانتے۔
اب جو تعبیر جاننے والے ان کے تھے نا کرندے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے صاف ہاتھ کھڑا کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو یہ کہتے ہیں بعض اوقات پیٹ خراب ہو تو خواب میں گندے گندے ادھر ادھر کی الٹ باتیں آتی ہیں، ہمیں یہ وہی لگ رہا ہے، ان کے کوئی سر منہ نہیں ہے۔ ان 2 قیدیوں میں سے ایک شخص جو بچ گیا تھا، اس سے ایک مدت کے بعد یہ بات یاد آ گئی کہ جس خواب کی تعبیر میرے اوپر بیان کی گئی تھی اسی وجہ سے میں رہا ہو گیا اور میری اوپر بات سچ ثابت ہوگی، اور دوسرے کے اوپر پھانسی لگی، ظاہر اس پہ بھی بات سچ ثابت ہوگی۔ اسے تب یاد آیا کہ ہاں ایک آدمی ہے اپنے باپ سے جس شاہ مصر کے لیے وہ شراب چلاتا پلاتا تھا، اس کو یاد دلایا، ہاں ایک شخص ہے وہ قید میں میرے ساتھ تھا، وہ بڑا ہی یعنی اس معاملے میں جو ہے نا وہ علم والا ہے، وہ تعویلات بتا سکتا ہے۔ تو پھر کہا گیا اور کہا مجھے اجازت دو میں اس کے پاس جاؤں۔ اب 9-8 سال گزر گئے، وہ تب آیا اس کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ اس نے آ کر کہا یوسف اے سراپے راستی، اے نیکیوں کے یہ کہتے ہیں نیک انسان، مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیں۔ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ 9 کے پاس جا کر واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں، یعنی اس بات کی تعبیر کو جان لیں۔ یوسف نے کہا اب کوئی نہیں، کہا پہلے تو مجھے حساب دو نا، تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا، میں اور آپ ہوتے تو ہم تو حساب ہی مانگتے۔ کوئی بات نہیں کی، بلکہ سیدھا سیدھا کیا کہا کہ تم میں سے، یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس اتنا تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے تو نکال لو، باقی سب کو بالیوں میں رہنے دو تاکہ سیونگ کے لیے آئندہ قحط والے سالوں میں تمہیں فائدہ دے چکے۔ اب دیکھیں گاہ موٹی گائیں، پتلی گائیں، سوکھی گائیں، سوکھی بالیاں، ہری بالیاں، اور انسان بظاہر گاؤں سے پتہ نہیں جو گائے کس کو کہتے ہیں نا، کھاؤ کو، تو اس کے حساب سے وہی بات سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اسی کے اراؤنڈ ہی ہے کوئی بات۔ اب بات دیکھیں بالکل وائس ورسا ہے، تعبیر اصل تعبیر جانے والا یہ ہوتا ہے جو بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سامنے جو آپ کی سٹوری ہے اسی میں سے وہ بنائے، ہاں تمہیں شاید موٹی گائے مل جائے گی، پتلی نہیں ملے گی، چھوٹی مل جائیں گی، اس طرح کی باتیں کرنا تو بے علمی کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ تعبیر انہوں نے بالکل بتائی کہ ایسا سال آنے والے ہیں جس میں تمہیں قحط ملنے والا ہے، اور 7 سال تم 7 ایئر یعنی لگاتار کھیتی باڑی کرو، اس کے درمیان میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے تھوڑا حصہ کھاؤ، باقی سیونگ پہ بالیوں میں رہنے دو۔ پھر 7 برس جب سخت آئیں گے تو اس زمانے میں جب غلہ کھا لیا جائے گا تو اس وقت کے لیے جمع کر لو، پھر اگر کچھ بچے گا تو بس وہی تم نے جو محفوظ رکھا ہوگا، یعنی اس سختی کے دور میں تمہارے پاس جو سیونگ والا کیا ہوا وہ تمہیں کام آئے گا۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی پھر اللہ کی طرف سے بارش ہوگی اور سنے گا اللہ، اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یہ تو بڑے کام کی بات بتائی ہے اس نے، یعنی اس کے دل میں دماغ میں یہ بات کھٹک گئی کہ یہ تو کوئی پہنچا ہوا انسان ہے۔ تو پھر پیغام لانے والا یوسف علیہ السلام کے پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا، اس سے پہلے پوچھ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس معاملے میں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر انہونا صبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مقدمہ تحقیق یعنی اپنی قید سے رہائی کے معاملے میں جس سے پیغمبرانہ صبر تحمل سے تاخیر میں ڈالا، یعنی دیر میں ڈالا، اس نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ لو لبثت فی السجن کما لبث یوسف لحبت الداعی، یعنی اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا نا، اس مدت سے قید میں ہوتا تو میں دروازے کا رخ لیتا جدھر سے مجھے نکلنے کی اجازت ملی ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو میں سلام کرتا ہوں یوسف میرے بھائی کے صبر پر کہ انہوں نے اپنی اس رہائی کے اوپر بھی ایک بات رکھی کہ میں رہا تب تک نہیں ہوں گا جب تک یہ معاملہ پہلے میرے لیے پر کلیئر کیا جائے، جس الزام میں مجھے بے گناہی میں اتنے دیر الزام دے کے یہاں ٹھہرایا گیا پہلے اس کا تصفیہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی جو ہے کبھی خیانت نہیں کر سکتا، اپنی اس خیانت جو الزام لگائی گئی تھی اس کو صاف کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے یہاں پہ نبی ہونے کے بعد اپنی اس بات کو ظاہر کیا کہ اگر میں اس میں ہوتا نا تو شاید یہ صبر میں نہ کر سکتا، میں فوراً دروازے کا منہ دیکھتا تو کہتا چلو راہی مل گئی، نکلو اب ذرا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ابھی میں تب تک نہیں نکلوں گا باہر جب تک کہ تم اپنے شاہ مصر کے پاس جا کے پہلے اس بات کا اندازہ لگواؤ کہ وہ جو عورتوں نے میرے اوپر جو الزام دھرا تھا وہ کیوں تھا، وہ کیا تھا۔ تو پھر
عورتوں سے اس بادشاہ نے دریافت کیا تمہارا کیا ماجرا ہے، اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ کہا جاتا ہے وہ جو دوسرا شاہی تھا نا مصر کا بادشاہ فرعون پہلا، اس کا آگے بیٹا تھا، تبھی اس کو پچھلے واقعات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے عورتوں کو بلایا کہ بولو بتاؤ یہ کیا واقعہ تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اب اقرار کر رہی ہیں جب زندگی کی جوانی ان کی لوٹ لی انہوں نے۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہی تو ہے جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اب وہاں آ کے وہ بھی اقرار کر رہی ہے، جس نے سارے زمانے میں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ان کی جوانی کے سارے تر و تازہ دن جو ہے چھین لیے۔ لیکن اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو طاقت اندر بیٹھ کے عطا کی نا نبوت کو سنبھالنے کی اور آگے کام کرنے کی، سلطنت کو سنبھالنے کی، وہ شاید ان کے اندر رہتے ہوئے اس طرح آزمائشوں میں پڑے رہتے تو کمزور ہو جاتے۔ تو اس لیے ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے چلتے اچانک سے کسی مصیبت پریشانی میں بٹھا دیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نیک نیت سے چلے تھے، نیک نیت سے یہ کام کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں ہوا، کون سی برائی آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ہو سکتا ہے آپ نے اتنا ایگزاسٹڈ کر لیا اپنے آپ کو، اتنا اپنے اوور ویلمنگ ہو کے اس کو چلا لیا اپنی باڈی کو کہ اب اس میں تھکاوٹ کا اثر جو یہ تھا کہ آپ کو ریسٹ چاہیے تھا، اس ریسٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری یا ایسی کوئی دے دی جس میں وہ کہتے ہیں انسان لاچار ہو گیا، بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہا۔ اللہ معاف کرے ایسی حیثیت سے، جو مشن ہم نے کیا اس پہ اللہ تعالیٰ پورا اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ تو بالکل پاک ہیں اور ہم ہی تھے، یعنی بیوی بھی اتر آئی، اس نے بھی کہا کہ میں پھسلانے کی ساری کوشش جو تھی، عورت نے وہ کہا عزیز کی بیوی نے کہ وہ حق کھل چکا ہے، اس کو پھسلانے کے لیے میں ہی تھی، بے شک بالکل سچا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، یعنی وہ میں اب عزت سے، اگر انہوں نے الزام دے کے مجھے اندر کیا تھا تو میں عزت سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے، جیسے کہ وہ قید خانے کے ساتھیوں نے اگر آپ کے اوپر، یوسف علیہ السلام کے اوپر ٹرسٹ کیا، آپ کی امانت داری، دیانتداری، آپ کے اخلاق اور معاملے کو دیکھ کر، تو جہاں انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور آپ نے تعبیر تو ضرور بتانی تھی، ظاہر ہے ان کو ان کے سوال کا آنسر بھی کرنا تھا، مگر سب سے پہلے ان کو اللہ سے جوڑا۔ یہ ہے دعوت دین کرنے والوں کا سب سے پہلا اور بڑا مشن، کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ سے جڑے، توحید پرست بنائے۔ اور یہی یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو جب بھی دین کا کوئی کام کرنا ہو تو انسان باقی چیزوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑے۔ یہ ہے توحید پرست ہونا، انبیاء کا مشن، انبیاء کا ورثہ، انبیاء کی وراثت، اور یہی ہمارا کرنے کا کام۔ اور اسی میں پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا صبر جمیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا، کیا خوب صبر ہے، کیا خوب صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صبر سے فیض یاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنائے اور اسی توحید پرستی کے اوپر ہمیں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والا اور لوگوں کو ساتھ دعوت دینے والا بنا دے، کیونکہ جو توحید پرست ہو کے دنیا سے رخصت ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ضرور آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی، فرمانبرداری کی زندگی اور شعوری زندگی عطا کر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے اور ہم اپنے استادوں کے لیے ثواب جاریہ بنائے، اور ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام کی سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سکپ مت کیجیے گا لیسن کو، اور کہ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔